حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام آپ کی ولادت پاک ایک قول کے مطابق سن 80 ہجری ہے اور ایک قول کے مطابق سن 83 ہجری ہے۔ پہلا قول زیادہ صحیح ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت سن 80 ہجری کے اندر ہے، یعنی حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارکہ کے نہایت قریب کا زمانہ، اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے زمانہ مبارک کے نہایت قریب کا زمانہ اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمایا، اور صاف ظاہر ہے کہ جتنا زمانی حضور سے قرب ہے اتنی ہی شانیں ہیں، اتنے ہی مقامات ہیں، اتنی ہی عظمتیں ہیں۔ اب ایک اہم بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں امام جعفر صادق علیہ السلام کے شجرہ کے حوالہ سے۔ والد کریم تو آپ کے امام محمد باقر ہیں، دادا جان حضرت امام زین العابدین ہیں، پردادا حضرت امام حسین ہیں، اور پردادا کے والد کریم جو ہے وہ حضرت مولا کائنات مولا مشکل کشا ہے۔ یہ والد کریم کی طرف سے شجرہ ہے، اور والدہ ماجدہ کی طرف سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے شجرہ یوں ملتا ہے کہ حضرت جعفر صادق علیہ السلام کی والدہ محترمہ کا نام ہے فروہ، بعض نے ام فروہ، بعض نے فروہ لکھا ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ بیٹی ہے حضرت قاسم کی، یہ بیٹی ہے حضرت، اور حضرت قاسم بیٹے ہیں حضرت محمد بن ابو بکر کے، اور حضرت محمد بن ابو بکر بیٹے ہیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرمایا کرتے تھے مجھے ابو بکر نے 2 بار جنم دیا ہے۔ اب اس میں ایک بات تو سمجھنے کی یہ ہے کہ ڈائریکٹ آپ حضرت ابو بکر کے بیٹے تو نہیں ہیں، لیکن یہ کہنا کہ مجھے ابو بکر صدیق نے 2 بار جنم دیا ہے، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ پیڑھیاں درمیان میں زیادہ گزر جائیں تو یہ نہ کہا کرو کہ نسب کا اثر ختم ہو گیا، وہ بڑے تھے جو کچھ تھے، اب تو اتنا وقت گزر گیا، اتنے سال گزر گئے۔ کہا پیڑھیاں درمیان میں جتنے بھی آ جائیں بیٹا میں ڈائریکٹ ابو بکر صدیق کا ہو والدہ کی طرف سے۔ اور سمجھنے والوں تمہیں سمجھ لینا چاہیے کہ امام حسن نے اپنا تعارف بھی یوں کروایا تھا کہ میں حسن بن محمد ہوں، سارے جہان کو پتا ہے کہ وہ کس کے بیٹے ہیں، لیکن کہا کہ میں حسن بن محمد ہوں۔ حضرت امام جعفر صادق یہ بتا رہے تھے کہ میرے درمیان حضور کے درمیان جتنے واسطے ہو، میرے درمیان حضرت ابو بکر صدیق کے درمیان جتنے واسطے ہو، ماں کی طرف سے میں بیٹا ڈائریکٹ ابو بکر صدیق کا ہوں، اور باپ کی طرف سے میں براہ راست بیٹا جناب محمد مصطفیٰ کا ہوں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دوسری بات یہاں پر یہ قابل غور ہے اور بڑی عظیم بات ہے کہ ویسے کوئی اپنا شجرہ نسب صدیق اکبر سے ملائے، ہاں جی، تو یہ اس بندے کے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے کہ میرا شجرہ حضرت صدیق اکبر سے ملتا ہے، لیکن جو رسول پاک کا بیٹا ہو کر جو نسب ان کو پہلے ملا باپ کی طرف سے وہ کوئی کم ہے؟ اس نسب جیسا نسب ہی کائنات میں نہیں ہے، وہ حضور کے نسب سے ہو کر اپنی نسبت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں ان کے دل میں اپنے آباء کرام کا بے پناہ پیار موجود ہے، وہاں ان کا دل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت سے بھی روشن ہے۔ اب ایک بات میں تھوڑی سی عرض کرنے لگا ہوں، شاید اس میں بعض اذہان میں ترشی آئے۔ بھئی یہ بیان کیا جاتا ہے کثرت سے کہ حضرت امام جعفر صادق کا شجرہ نسب کس تک پہنچتا ہے؟ اماں کی طرف سے حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تک، لیکن یہ بیان کرنے والوں کو اور اظہار فخر سے بیان کرنے والوں کو میں یہ دعوت فکر دیتا ہوں
ایک دفعہ حضرت محمد بن ابو بکر پر اعتراض کرنے سے پہلے اور یہ بات بیان کرنے سے پہلے سوچ ضرور لینا کہ امام جعفر صادق کا شجرہ والدہ کی طرف سے حضرت ابو بکر صدیق تک کس کے واسطے سے پہنچتا ہے۔ اگر آپ کو محمد بن ابو بکر ہضم نہ ہو اور آپ حضرت جعفر صادق کی نسبت سرکار صدیق اکبر کی طرف کریں تو پھر یہ سوالیہ نشان ہے کہ اگر درمیان میں محمد بن ابو بکر آپ کو اچھے نہیں لگتے تو پھر کس منہ سے آپ ان کا ناطہ ان سے بیان کرتے ہیں۔ اگر ان کا ناطہ ان تک صحیح پہنچتا ہے تو درمیان میں جتنے واسطے آئیں گے ہر واسطے کا حیا کرنا پڑے گا۔ اور پھر یہ بات ذہن میں رکھیے کہ حضرت جناب جعفر صادق نے کیا فرمایا، میں براہ راست ابو بکر کا بیٹا ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ محمد بن ابو بکر کو عام نہ سمجھنا، معمولی نہ سمجھنا، نشانہ تنقید نہ بنانا۔ جو محمد بن ابو بکر کا نواسہ ہے وہ ابو بکر کا نواسہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے وہ الگ یا جدا نہیں ہے، یہ الگ بات ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نعرے لگانے والوں کو خون ابو بکر بھی اگر علی کے قریب آئے تو انہیں محمد بن ابو بکر اچھا نہ لگے۔